کچھ لوگوں کو گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں، بڑے مسائل ہیں، روز ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں، گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی 3 علامتیں بتائی گئی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والے بے شک وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کا دل مچل جائے، اللہ کا نام آتے ہی ان کا دل خوش ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہو، وہ آیتیں سننا پسند کرتے ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں ہمارے اندر ابھی ایمان کتنا ہے۔ اللہ کے نام پر خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا اور آج بھی ہے کہ جیسی اذان کی آواز آتی اللہ کا نام ہے سب خاموش ہو جاتے تھے اور اس کا جواب بھی دینے لگتے تھے۔ اور یہی ماحول ایمان کی علامت ہے کہ جن لوگوں میں ایمان باقی ہے وہ اللہ کے نام سے خوش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایمان نہ ہو تو انہیں اللہ کے نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری چیز وہ اللہ کی آیتیں سن کر کے اپنا ایمان زیادہ کر لیتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہو۔ یہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر دل لگتا ہے قرآن سننے کا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے، اور قرآن سننے کا دل نہیں کرتا بھاگ جاتے ہیں تو نفاق ہے دل کے اندر، ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت آپ کو رمضان المبارکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حافظ قرآن اللہ کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور تلاوت پر ان کا ایمان بڑھتا ہو۔ ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں کہ جیسے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہے ہیں تمہارا دل لگنے لگ جائے، دل لگنے لگ جائے، یہ ایمان اندر ہے تمہارے پاس، ورنہ گھنٹوں گانے سنتے رہ جاتے ہیں، دوسروں کے ڈائلاگ، فلمی نغمے، نہ جانے کیا کیا چیزیں گھنٹوں تک سنتے رہ جاتے ہیں، بلکہ باقی سارے نغمے ایک جگہ پر، اللہ کا کلام اپنی جگہ، قرآن پاک سنتے ہی اگر ایمان بڑھنے لگتا ہے اور شوق بڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ تیسری چیز ایمان کی علامت، رب تعالیٰ فرماتا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج مجھے یہی عرض کرنا ہے، ایمان جب کسی کے دل میں ہو تو وہ خوف و خطر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ 2 خوف اللہ تعالیٰ ایک دل میں نہیں ڈالتا، 2 خوف ایک دل میں نہیں آتے، یا تو دنیا کا خوف بس جائے گا یا اللہ کا خوف بسے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا خوف بھی ہے اور دنیا کا خوف بھی ہے، 2 خوف جمع نہیں ہوں گے، اسی لیے ایک ہی خوف کو جگہ دو۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست، ان کو کسی بھی بات کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بات کا رنج اور غم ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو جائے، کامل یقین ہو جائے۔ یہ بھروسے کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر توکل کیسا؟ کچھ لوگ اس کا الگ غلط معنی سمجھ لیتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ ہی سب کرنے والا ہے، اس کا نام بھی توکل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کا مطلب اسباب کا سہارا لینا ہے، لیکن یقین اس کی ذات سے رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے آپ یہ سوچیں کہ بچہ ہو جائے گا، اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس نے جو اسباب بنایا ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہوگا۔ تم گھر میں بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہو روٹی آئے گی منہ میں چلی جائے گی، نہیں، روٹی کو گزرنے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہے، ہاتھ پیر چلاؤ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کھمبے سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر کے؟ کیونکہ کھلا چھوڑنے سے اونٹنی واپس نہیں آتی، ایک بار وہ ہاتھ سے جائے تو وہ بھٹک جاتی ہے۔ اونٹ کے بارے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی رسی کو کھمبے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بیمار ہو گئے، بخار آیا، سردی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ شافی کافی ہے، یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہی شفا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کر بستر پر سوئے رہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے وہی شفا دے گا۔ وہ شفا دے گا لیکن دوا تمہیں لینی ہوگی، دوا لو اور پھر یہ کہو دوا تو ذریعہ ہے، حقیقت میں شفا اللہ کی طرف سے۔ یہ توکل ہے، اس کو کہتے ہیں توکل اور یقین۔ جیسے آج کے حالات میں بہت سارے لوگ دوسرے درجے کا توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم یا علماء بیان کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو، تو سارے لوگ شاید سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نبی پاک کی عزت کا معاملہ ہے، چاہے اسلام کی بات آئے، چاہے قرآن کی بات آئے۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہے وہیں سے ہوگا۔ ایسا نہیں، اگر اللہ کی ذات پر بھروسے کا یہی مطلب ہوتا تو 313 نہتے صحابہ کبھی بدر کے میدان میں نہیں آتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر کے ہی کہتے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ نہیں، ہاتھ پیر چلاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہاتھ پیر تمہارے سلامت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان میں اترو۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المعصومین ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 160 کلومیٹر پیدل چل کر کے رمضان کے موقع پر بدر کے میدان میں آئے، اور سب تیاریاں ہو جانے کے بعد رات کے وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری جانب سے جو کچھ کرنا تھا ہم سب کر چکے، اب کامیابی دینا تیری ذات پر ہے، اب تیری شان پر ہے، اور اگر مولا اب بھی ہمیں کامیابی نہ ملی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے، یہی دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے تھے، اپنی مسجد میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور یقین یہ سکھایا ہے کہ پہلے عمل کرو اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ عزیزان گرام وقار، آج اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایسے ہی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ ایک گدھا آتا تھا، فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، تسبیح 100 بار۔ گدھا کہاں سے جاتا؟ وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی۔ گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے، وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہیں کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بھگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے، قوت عمل بھی دیا ہے، پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے، نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے، عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔ آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں
یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، رزاق وہی ہے، رزق دے گا۔ وہ جب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو، تلاش کے لیے نکلو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواح مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے۔ باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں؟ تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو، دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا۔ کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا، اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں۔ نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا۔ گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے۔ اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا۔ 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی۔ 4تھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی۔ اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا۔ کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں۔ کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے، اپنے گھر آئے۔ سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا۔ اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی۔ اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے۔ اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا، اور اس بے چینی میں موجود تھا۔ بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے، اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں، وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں،
اے نوجوانوں حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا. آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارت لوگ کرواتے ہیں. وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے, اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے. وہ شیر خدا, فاتح خیبر, اسد اللہ الغالب اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو, توکل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اور اس بھروسے کا فائدہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا. آج جو لوگ تذبذب کے شکار ہیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اگر تمہارا عمل بالکل اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق ہے تب پھر اللہ کے حوالے کر دو سارے کام. اب جیسے کچھ لوگوں کو گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں, بڑے مسائل ہیں, روز ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں. گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے, اس کو دکھایا اس کو دکھایا تو بتاتے ہیں کہ کھڑکی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, واستو پرکار سے گھر نہیں بنا ہے, ہاں پورا کچن توڑ کر کے بنانا ہے, ٹوائلٹ اٹھا کر اتر رکھنا ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے گھر میں 1000 کھڑکیاں کھول لو, برکت ہوا سے نہیں آتی, برکت موسم سے نہیں آتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ, اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کا دروازہ کھول نہیں سکتا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, تمہاری کھڑکیاں ادھر ادھر ہونے سے نہیں, تم اپنا عمل صحیح کر لو گھر کے اندر. اور اس کے بعد میرا چیلنج ہے, کوئی کھڑکی بھی نہ ہو, دروازہ بھی نہ ہو. حدیث پاک میں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھے مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرمائے, پتھر سے بھی اس کے لیے رزق کھول دے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے, حضور فرماتے 70 دروازوں کے اندر بھی ہوگا مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈالتا. یہ تمہارے ذریعے سے نہیں ہوتا, تمہارے توکل اور یقین سے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. یہ تمام چیزوں کے ذریعے نہ برکت آتی ہے نہ برکت جاتی ہے, تمہارے اپنے عمل کی طرف توجہ کرو, تمہارے عمل کی طرف توجہ ضروری ہے. اور آج ان تمام چیزوں پر تو بھروسہ ہونے لگ گیا, اللہ کی مدد پر کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں یقین رکھتے تھے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین اس لیے تھا کہ اس کے ہر فرمان پر وہ عمل کی کوشش کرتے. انہیں دیکھو چھوٹی یعنی 50 سال کے شراب کی عادت جن کو تھی, ایک فرمان رسول آیا مدینے میں, سارے لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے, اپنے پیالے توڑ دیے, جو منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیے. نہیں, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے. جب اس طرح کا عمل ہو اللہ اس کے رسول کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا. پھر دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کہاں سے کیسے حفاظت کرتا ہے پھر دیکھنا تم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے 3 دن تک, کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں آسانی سے ان کی گردنیں دیکھ رہا تھا, وہ سب غار کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ اپنے پیروں کو اٹھا دیتے, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تو ہم دونوں انہیں نظر آ جاتے, کافروں کو نظر آ جاتے. اتنے قریب تک آ گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی, بے چینی کہ اگر یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں غار میں ہم نظر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس وقت انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں میرے آقا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ ایسا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری زندگی بھر اس جملے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا, کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا. وہ زمانہ بھی یاد کریں جب آپ خلافت پر فائز تھے, ایک ہی ساتھ 3 محاذ پر لڑ رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان سے بھی لڑ رہے ہیں, مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہی موسم میں پورا مدینہ خالی ہے. حضرت عمر آ کر کے کہنے لگے حضرت ابوبکر سے
کہ صدیق اکبر ایک ایک کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں یہاں، ورنہ مدینے میں کیا ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے، میں اپنی عمر کے کم حصے میں ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت تک اترا رہوں گا چاہے مدینے والوں کے رانوں کی چمڑیاں بھی اتر جائیں. یہ توکل، یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط کیا. یہی ایمان ہے میرے عزیزو، یہی توکل ہے. آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو یقین کے ساتھ عمل کر لینا، اس کے بعد پھر زندگی کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں سورہ بقرہ کی تفسیر برسوں سے کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں پر تفسیر بھی ہوئی. سورہ بقرہ گائے کا نام ہے نا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ کا نام ہی گائے ہے. واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں، ایک آدمی مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا، کون مرڈر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے. اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو، ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو، آنکھوں پر بھا جاتی ہو، خوبصورت ہو، نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو. اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو ماریں، وہ خود زندہ ہوگا، بتائے گا اسے کون قتل کیا. یہ اللہ کا امتحان بھی تھا. ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے. یہاں پر بھی میرے عزیزو یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں نہیں. تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق. بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں، یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی، ڈھونڈنا تھا. اتفاق ایسا اسی زمانے میں ایک نیک آدمی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بیوی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی فیملی، لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار. اچانک بیمار ہوا. اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا. ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی تھی. اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا. میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں یا نامینیٹ تو کر دیں، بیوی کے نام اتنی جائیداد، بچے کے نام اتنی جائیداد، فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں. لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا. جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے. میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو تو اسے یہ لوٹا دینا. یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ میدان میں ہی چھوڑ دیتا، وہ گائے ادھر ادھر چرتی پلتی. نہیں، جنگل میں جبکہ بھیڑیا بھی ہیں، شیر بھی، کوئی بھی کھا جاتا. یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا. چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے. کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے، کیسے تعلقات تھے. ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ، اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ، سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو. اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں، تیرے دربار میں آتا ہوں. اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی. دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف، آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے، کل چار کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں. تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے، لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے. وہ بچہ جوان ہوا، بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے، تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی، گائے بن گئی ہوگی، تو جا اللہ کے نام پر پکار، شاید وہ تجھے گائے مل جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں. یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا یا رحمان، اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، وہ گائے مجھے لوٹا دے. جنگل میں وہ پکار رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی. یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی، یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی. یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، لے آیا، ماں سے کہا گائے مل گئی، اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو.
اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے, اپنے بیٹے کو, اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا, اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں. گائے جب آئی تو ماں نے کہا بازار میں بیچ دینا. کتنی میں؟ ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دو, اتنے ہمیں ضرورت ہے, لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا. وہ بازار میں گیا, 2 لوگ آئے, پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم. اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی. خریداروں نے کہا نہیں, ہم 12 درہم میں خریدیں گے. یہ تو پہلی مارکیٹ ہے, ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے, گھٹا کر کے لیا جاتا ہے. تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا, مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا. کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا. آیا, ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا, لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اب 12 اس کی قیمت لگاؤ. وہ تو چلے گئے. دوسرے 2 آئے, کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی. انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے, ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو. اس نے کہا نہیں, میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں. گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے, میں 12 لگا رہا ہوں, وہ 24 مانگ رہے ہیں, 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا, قیمت مت لگا. جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے, تم ہی بتاؤ. ماں سمجھ چکی تھی, ماں سمجھ چکی تھی. بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہے, وہ اللہ کے فرشتے ہیں, وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ گیا, اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر 2 آئے. کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے. ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے, انتظار کر, ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی, اسے ضرورت ہے اس گائے کی. اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا, اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت. اور اکثر تو آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا, خیانت داری. اکثر جس کے پاس بھی کچھ مال رکھا جائے اس سے واپس آنے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کوئی ایک دوسرے کو قرض حسن دیتا نہیں. آج لون کی بلا میں مبتلا کیوں ہیں سارے لوگ؟ کیوں ہیں لون کیوں لینا پڑ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی قرض حسن دینے والا نہیں رہ گیا کہ 10 لاکھ روپے میں تجھے دیتا ہوں, 10 لاکھ روپے 6 مہینے کے بعد, سال بھر کے بعد واپس لوٹا دینا. مالداروں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ امانت داری نہیں ہے. لے لیا تو یہ تو غائب ہی ہو جائے گا. لینے سے پہلے لہجہ اور لینے کے بعد اس کا لہجہ کچھ اور. پیسے لینے والوں کا لہجہ دیکھو, آپ گڑ گڑاتے ہیں, اپنی ضروریات بتاتے ہیں, دے دیا اس کو, پھر مہینے کے بعد اس کو فون کرو, بولے ٹائم نہیں ہے ابھی, بعد میں ملتا ہوں نا, میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں. یہ ساری عادتیں جو خصلتیں آئی یہ خیانت داری. دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بات ملتی ہے, مدینے کا ایک شخص, اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی تھا. کسی کا قرضہ مدینے میں ایک صحابی نے آ کر مقدمہ کر دیا. حضرت عمر سے کہا یہ شخص اجنبی ہے مدینے میں, میرا قرضہ لیا وہ دیتا نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تو ان کا قرضہ کب واپس کر رہا ہے؟ کہا حضور مجھے 2 دن کا وقت دے دیں, میں واپس کر دوں, لیکن مجھے مدینے سے باہر میرے وطن جانے کی اجازت دی جائے, میرے گاؤں جا کے آؤں. حضرت عمر نے کہا تو بھاگ جائے گا؟ کوئی ہے یہاں پر جو تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں. اس نے کہا مجھے یہاں کوئی جاننے والے لوگ ہیں نہیں, لیکن اگر کوئی میری ضمانت لیتا ہے تو میں جھوٹا نہیں ہوں. حضرت عمر نے کہا عدالت جو ہے وہ جملوں پر نہیں چلے گی, ایویڈنس چاہیے نا, کوئی ضامن بھی چاہیے. جج سے اگر آپ کہہ دو میں تھوڑی نا بھاگ رہا ہوں, جج یہ نہیں کہے گا کہ تو نہیں بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے, یہ تیرا مسئلہ ہے, کوئی ضامن لا کے دے دے, پیپر لا کر کے دے دے پراپرٹی کے. حضرت عمر نے کہا کوئی ضامن ہے؟ کوئی نہیں تھا. کون اٹھتا ہے انجان آدمی کہ آپ ضمانت دیں گے آج؟ لیکن حضرت ابو درداء ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا. کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا, لیکن 2 دن کے بعد وہ آ جائے گا پیسہ لے کر کے. حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہیں لے کر کے آئے گا تو تم کو پکڑا جائے گا, پیسہ بھی دینا ہوگا اور اندر بھی جاؤ گے. حضرت ابو درداء نے کہا منظور ہے. اس شخص سے کہا گیا کہ جاؤ تو لے کر کے آ جا. وہ گیا, 1 دن 2 دن, شام ہو رہی تھی, آیا نہیں. حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا, آ جاؤ. وہ تو آیا نہیں جس کی تم ضمانت لیے تھے, اور وہ صحابی بھی آ گئے جن کا قرضہ باقی تھا. تو اتنے ہی میں مغرب سے پہلے وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ بندہ آ گیا, عدالت میں آیا اور کہا کہ حضور ان کے جو پیسے باقی تھے میں لے کر کے آ گیا, انتظام کر رہا ہوں. اتنا کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول جن کا قرضہ باقی تھا وہ کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین
اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کا قرضہ میں نے معاف کر دیا، مجھے واپس نہیں چاہیے، میں نے معاف کر دی۔ اب سنیے، انہوں نے قرضہ معاف کر دی۔ اب حضرت عمر نے ان تینوں سے ایک ایک سوال کی۔ پہلے یہ شخص سے کہا تو چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تیرا گاؤں بھی نہیں معلوم، تو کہاں کا رہنے والا، پیسہ لے کر کے چلا گیا ہوتا تو تجھے پکڑنے میں بڑی دقت آ سکتی، یا تو چھپ چھپا کر کے رہ سکتا تھا، آیا کیوں اپنے ٹائم پر؟ توجہ ہے مسلمانوں، وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین میں چاہتا تو بھاگ کر چلا جاتا، لیکن واپس اپنے وعدے کے مطابق اس لیے آ گیا کہ بعد کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے غلام دھوکے باز ہوتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کہہ نہ دے کہ ان کے غلاموں میں وعدہ خلافی ہے، اس لیے میں واپس آ گیا، وعدہ کیا تھا تو پورا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء صحابی سے پوچھا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے، اس کو کیسے ضمانت دے دی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ تھی کہ انجان ہے لیکن ہے تو مسلمان، ہے تو مسلمان، کوئی تو اس کی ضمانت نہیں لے رہا تھا، میں بھی نہ لیتا تو دل میں یہ خیال آیا کہیں بعد کو دوسری قومیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد کے غلاموں میں اب لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے میں کھڑا ہوا اس کی ہمدردی۔ اور وہ قرض خواہ صحابی سے پوچھا آپ نے ابھی کیوں معاف کر دیا، پہلے تو معاف کر سکتے؟ انہوں نے کہا پہلے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق برابر آ جانے والا شخص میرے نبی کا سچا غلام، میں نے اپنا قرضہ اس لیے معاف کر دیا کہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تینوں کا ایک ہی مشن تھا کہ حضور پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ عزیزان گرامی وقار، امانت صحابہ اکرام میں اس طرح کی تھی کہ وہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور لوگوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ کیا آج یہ معاشرے میں بات آ سکتی؟